الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیں، طلاق لینے کا صحیح جو طریقہ ہے، طلاق کا سنت طریقہ کیا ہے، وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ عورتوں کے بھی یہ مسائل کا پتہ ہونا چاہیے کہ طلاق لینے کا، طلاق اگر شوہر دے رہا ہے تو سنت طریقہ کیا ہے۔ ہم طلاق تو دے رہے ہوتے ہیں لیکن سنت طریقے کا پتہ نہیں ہے ہمیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے۔ اگر ہم صحیح طریقہ جان لیں، سنت طریقہ جان لیں، تو ہم سمجھیں گے کہ طلاق دینا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اور عورتوں کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ طلاق کس طرح سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر سنت کے مطابق کوئی طلاق دینا چاہے تو اتنی آسانی سے نہیں ہوگی۔ کوئی بڑا سنجیدہ ہوگا، کوئی بڑا سیریس ہوگا تو وہی دے سکے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جب بھی غصہ آیا اور طلاق بول دیا، ایسے نہیں ہے۔ ہمیں طریقہ سیکھنا چاہیے اور کتاب و سنت کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ طلاق تو دیتے ہیں لیکن مخالفت میں دے رہے ہوتے ہیں شریعت کی۔ شریعت نے جیسے کہا ہے ویسے طلاق نہیں دے رہے ہوتے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کو کراس کرنے والی بات ہے۔ اللہ نے جو حدیں بتائی ہیں، طریقے بتائے ہیں، ان کے طریقوں کے مطابق ہمیں طلاق دینے چاہیے۔ اگر ہم مل رہے ہیں، میاں بیوی مل رہے ہیں، تو جیسے طریقے کے تحت مل رہے ہیں۔ اگر الگ بھی ہونا ہے تو وہ بھی شریعت نے طریقہ بتایا، ہم اس حساب سے ہی ہمیں ہونا چاہیے۔ تو وہ ہم دیکھیں گے، عورتیں بھی اس مسائل کو، بات کو سمجھیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جب شوہر اپنے بیوی کو طلاق دے گا تو ایک طلاق دے گا، اور وہ کس حالت میں دے گا؟ بیوی حیض کی حالت میں نہ ہو۔ اور وہ بیوی حیض کی حالت میں تو نہیں ہے، لیکن حیض کے بعد بیوی نے غسل کیا، اس غسل کے بعد ہم بستری نہ کی ہو، اس مہینے اس طہر میں ملا نہ ہو، یعنی کہ بیوی کو حیض کے بعد غسل کیا بیوی نے، غسل کے بعد شوہر کی آپس میں بیویاں بیوی کی ملاقات نہ ہوئی ہو، یا اس طہر میں دو۔ اگر حیض میں یا بیوی، کوئی طلاق نہیں ہو سکتی، سنت طلاق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس طہر میں بیوی سے جیسے رات کو ملا ہے تو صبح وہ طلاق نہیں دے سکتا اس مہینے پورے، جب تک بیوی کو حیض نہ آ جائے، اور غسل کر کے جب پاک ہوگی وہاں پہ وہ ایک طلاق دے گا، اور وہاں پہ سے پھر 3 حیض عدت شروع ہوگی، وہاں سے اس موقع سے کاؤنٹنگ بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اگر آپ حیض میں طلاق دے دیں گے یا اس طہر میں طلاق دے دیں گے تو کاؤنٹنگ کیسے کریں گے، مشکل ہوگی۔ تو یہی سنت طریقہ ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں۔ اگر یہ نہیں کہ جب بھی غصہ آیا طلاق بول دیا، یہ نہیں دیکھا بیوی کس حالت میں ہے، وہ طلاق لینے کی حالت میں ہے بھی ہے کہ نہیں، یہ نہیں دیکھنا، یہ غلط طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں جب عبداللہ بن عمر صحابی انہوں نے طلاق دی، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، تو انہوں نے حیض کی حالت میں طلاق دی، تو نبی علیہ السلام غصے میں آ گئے اور کہا اپنی بیوی کو واپس لو۔ اور اس ٹائم بتایا کہ جب بیوی پاک ہو حیض سے، غسل کرے، اور پھر جب اس کو حیض آئے، یعنی کہ بیوی کو واپس لو، اور جب دوبارہ اس کو حیض آئے اور غسل کے بعد پاک ہو، اس ٹائم اس کو طلاق دینا ضروری نہیں ہے، اگر نہ دینا ہو تو نہ دینا۔ تو یہ ہی سنت طریقہ ہے، صحیح سنت طریقہ۔ اب جیسے کسی نے جیسے ویسے بھی دے دی، شریعت کی مخالفت میں بھی دے دی، بدعت طلاق دے دی جسے ہم کہتے ہیں، خلاف شرعی طلاق، خلاف سنت طلاق دے دی، تو کیا واقعہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم واقعہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اس سے طلاق واقعی نہیں ہوگی۔ سر امام ابن تیمیہ، شیخ ابن باز اور بڑے بڑے علماء ہیں جو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ طلاق خلاف شرعی ہے، نبی علیہ السلام نے بھی واپس کر دیا تھا، تو یہ ہم نہیں مانیں گے، نہ کاؤنٹ کریں گے نہ مانیں گے۔ کچھ اہل علم مانتے ہیں۔ تو بہرحال آپ اس بات پہ غور کریں کہ سنت طریقے پہ اگر طلاق دینا ہو تو کتنا مشکل کام ہے۔ کھلا آسان ہے، کھلا کے لیے کوئی خاص شرطیں نہیں ہیں، جس طرح چاہے بندہ دے دے، لیکن طلاق کے بارے میں شرطیں ہیں۔ یا پھر حمل میں ہو بیوی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ طلاق دے دیں تو وضع حمل ہی اس کی عدت ہے۔ لیکن عام اگر سنت کے مطابق طلاق دیتے ہیں تو ایک طلاق کی عدت 3 حیض ہے، 3 حیض، یعنی کہ آپ نے ایک طلاق دی، پھر 3 حیض عدت ہے، یا بیوی کو واپس لے لو، رجوع کر لو، یا چھوڑ دو، بیوی نکاح سے نکل جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ 3 طلاقیں ہی دیں، ایک طلاق سے بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، پھر دوبارہ آپ نیا نکاح کر سکتے ہیں۔ تو جب ایک طلاق دے دی ہے، پھر دوسرے مہینے دوسری طلاق، تیسرے مہینے تیسری طلاق، یہ بھی طریقہ بدعت ہے۔ اور ایک ٹائم پہ 3 بول دینا، یہ بھی طریقہ بدعت ہے۔ اور چاہے آپ جیسے بھی کر لیں، 3 ماہ میں 3 پوری کریں یا ایک مجلس میں 3 دیں، ہوگی ایک ہی۔ تو یہی سنت طریقہ ہے، بیوی حیض کی حالت میں نہ ہو، اس طہر میں آپ بیوی سے ملے نہ ہوں، یہ طریقہ ہے طلاق دینے کا۔
اور ایک طلاق دی جائے، صحیح طریقہ یہ ہے۔ باقی ہم مزید آگے بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں